اچھا فرض کریں کہ مطلب ایک شخص عدالت میں برسوں لمبا مقدمہ لڑتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے، ہاں، گواہ لاتا ہے، وکیلوں کی فیسیں بھرتا ہے۔ بالکل، اور پھر بالآخر وہ کیس جیت جاتا ہے، جج اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اب عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ بس کہانی ختم، انصاف مل گیا۔ ہاں، لیکن اصل میں تو کہانی کا دوسرا اور سب سے مشکل حصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہی تو، مطلب کیا ہو اگر وہ ہارنے والا شخص جس نے پیسے دینے ہیں وہ صاف انکار کر دے، یا مطلب راتوں رات اپنا سارا پیسہ، گاڑیاں، اپنی جائیداد کسی دوسرے شہر یا ملک کی منتقل کر دے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں قانون کی اصل طاقت کا کہنے کے امتحان ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے پاس جو قانونی دستاویزات اور نوٹس ہیں وہ دراصل اسی مسئلے کا حل ہیں۔ آج ہم سول پروسیجر کوڈ کے اس حصے پر بات کر رہے ہیں جسے مطلب ٹیکنیکل زبان میں ڈکریوں کی تعمیل اور منتقلی کا قانونی فریم ورک یا اسٹیچوٹری فریم ورک فار دی ایگزیکیوشن اینڈ ٹرانسفر آف ڈکریز کہا جاتا ہے۔ جو سننے میں خاصا خشک اور پیچیدہ لگتا ہے۔ بہت خشک، لیکن ہم اس سارے قانونی اور خشک زبان کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ڈگری اور تعمیل کا چکر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ موضوع اس لیے اہم ہے کیونکہ قانون صرف یہ نہیں بتاتا کہ حق کس کا ہے، مطلب قانون یہ بھی واضح کرتا ہے کہ وہ حق دلوانا کیسے ہے۔ جب کوئی شخص عدالت سے اپنا حق جیت لیتا ہے نا، تو اسے قانونی زبان میں ڈگری یا حتمی فیصلہ کہتے ہیں۔ ہاں، ڈگری مل گئی۔ بالکل، لیکن اس ڈگری پر عمل کروانا، یعنی پیسے یا جائیداد اصل میں گراؤنڈ پہ نکلوانا، یہ ایک بالکل الگ جنگ ہے جسے ہم تعمیل یا ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ پورا فریم ورک محض کچھ ضوابط کا مجموعہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ یہ دراصل انسانی نفسیات کا ایک پورا نقشہ ہے۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ قانون بنانے والے اچھی طرح جانتے تھے کہ مقروض شخص کا ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ پہلے وہ انکار کرے گا، پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور آخر میں اپنے اثاثے چھپائے گا۔ واہ کیا بات ہے، مطلب قانون اس نفسیاتی فرار کو روکنے کا ایک باقاعدہ منظم طریقہ کار ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں اسے کسی روزمرہ کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں تو مطلب عدالتی فیصلہ جیتنا بالکل ایک لاٹری کا ٹکٹ جیتنے جیسا ہے۔ ہاں، یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ہے نا؟ فرض کریں کسی شخص کے ہاتھ میں وہ ٹکٹ ہے، اس پر لکھا ہے کہ بھئی وہ جیت گیا ہے اور وہ خوشی سے پاگل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو تعمیل یا ایگزیکیوشن ہے، یہ وہ عمل ہے جب وہ اصل میں کیش کاؤنٹر پہ جا کر وہ ٹکٹ دکھاتا ہے اور اپنا کیش وصول کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا شخص کھڑکی بند کر کے بھاگ جائے تو اس ٹکٹ کی کیا وقت رہ جائے گی؟ مطلب وہ تو بس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھولتے ہیں۔ قانون اس انسانی فطرت سے کیسے نپٹتا ہے جب لوگ اپنے اثاثے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں؟ اسی لاٹری ٹکٹ والی مثال کو اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھائیں تو بات یہ ہے کہ قانون نے اس کیش کاؤنٹر کے پیچھے ایک پوری فورس کھڑی کر رکھی ہے تاکہ کھڑکی بند نہ ہو سکے۔ زبردست۔ یہ جو تعمیل کا فریم ورک ہے نا، یہ انتہائی باریک بینی سے بنایا گیا ہے۔ اس کا بنیادی اصول یعنی سیکشن 36 کے تحت یہ ہے کہ یہ قوانین صرف حتمی فیصلوں یا ڈگریوں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کہاں لاگو ہوتے ہیں؟ جہاں تک ممکن ہو یہ عدالت کے عبوری احکامات یعنی آرڈرز پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مطلب قانون کا مقصد ہر حال میں عدالتی حکم کی رٹ قائم کرنا ہے، چاہے وہ کیس کا بالکل آخری فیصلہ ہو یا دوران سماعت کوئی درمیانی حکم۔ یا مطلب میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے، شاید اور لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہو، کیا عدالت کا فیصلہ خود بخود نافذ نہیں ہو جاتا؟ ارے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے جج نے عدالت میں فیصلہ سنا دیا، دستخط کر دیے، ٹھپا لگ گیا، تو اب ہمیں اس پورے الگ فریم ورک کی ان تمام پیچیدہ شکوک کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیا ریاست کے مشینری کو مطلب خود ہی حرکت میں نہیں آ جانا چاہیے؟ یہ سوال بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن دراصل یہ عدالتی نظام کی بالکل بنیاد کو چھیڑتا ہے۔ دیکھیں، فیصلہ سنانا ایک عدالتی اور تجزیاتی عمل ہے۔ جج کا کام مطلب ثبوت دیکھ کر یہ طے کرنا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس فیصلے کو گراؤنڈ پر نافذ کرنا ایک انتظامی عمل ہے، اور بعض اوقات اس میں ریاستی طاقت کا استعمال درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے بیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیل؟ یہ وہی ہوتا ہے نا جو عدالتی احکامات لے کر جاتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ عدالت کا وہ اہلکار ہوتا ہے جو اصل میں فیلڈ میں جا کر احکامات پر عمل کرواتا ہے، جیسے ضرورت پڑنے پر تالے توڑنا یا جائیداد کا قبضہ لینا۔
اور صرف یہی نہیں، بعض اوقات پولیس کی مدد چاہیے ہوتی ہے یا جائیداد کی کرکی کرنی پڑتی ہے۔ کرکی مطلب؟ یعنی جائیداد کی خرید و فروخت پر قانونی پابندی لگانا کہ بھئی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اسے بیچا نہیں جا سکتا، یا پھر بینک اکاؤنٹس منجمد کرنا۔ اب ظاہر ہے عدالت کو ایک پورا طریقہ کار چاہیے تاکہ وہ اس انتظامی طاقت کو اندھا دھند نہیں بلکہ قانون کے کڑے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرے۔ صحیح، مطلب ایک فریم ورک لازمی ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم اثاثوں کے پیچھے بھاگیں، یہ جاننا لازمی ہے کہ یہ طاقت استعمال کرنے کا اختیار آخر ہے کس عدالت کے پاس۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، طاقت کا منبع۔ مطلب اگر کسی شخص کو اپنے پیسے نکلوانے ہیں تو وہ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کیا وہ ڈائریکٹ، میں کہتا ہوں، سپریم کورٹ چلا جائے کہ جی میرا فیصلہ نافذ کروائیں؟ نہیں، قانون اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں چھوڑتا۔ تعمیل کا اختیار ہمیشہ دو میں سے کسی ایک عدالت کے پاس ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ یا تو وہ عدالت جس نے وہ فیصلہ سنایا ہو، جسے اصل عدالت کہتے ہیں، یا پھر وہ عدالت جس کی طرف وہ ڈگری خاص طور پر تعمیل کے لیے بھیجی گئی ہو۔ بنیادی اصول یہی ہے کہ جس جج نے مقدمہ سنا اور فیصلہ دیا وہی اس پر عمل درآمد کی شروعات کرے گا۔ اچھا، یہ بات تو سیدھی سادی لگتی ہے، لیکن یہاں ایک تھوڑا سا دلچسپ اور چیلنجنگ منظرنامہ بناتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ فرض کریں کہ ایک ماتحت عدالت نے فیصلہ سنا دیا، لیکن وہ کیس چلتے چلتے 10 سال گزر گئے اور اس دوران حکومتی پالیسی بدلی اور وہ عدالت ہی ختم کر دی گئی، یا شہر کی زوننگ تبدیل ہو گئی اور اب اس عدالت کے پاس اس علاقے کا اختیار ہی نہیں رہا۔ ایسا ہوتا ہے اکثر۔ تو اب وہ انسان تو ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے اپنے حق کے ساتھ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے والے شخص کا وہ جو لاٹری کا ٹکٹ تھا وہ وہیں ضائع ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا خلا ہے جس کا فائدہ مقروض شخص بہت آسانی سے اٹھا سکتا تھا، لیکن میں بتاتی ہوں قانون نے ایک بہت زبردست بیک اپ پلان بنا کر رکھا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ سیکشن 37 یہ واضح کرتا ہے کہ اگر وہ اصل عدالت ختم ہو جائے یا اس کا اختیار ختم ہو جائے تو تعمیل کی ذمہ داری اس عدالت پر آ جاتی ہے جس کے پاس آج یعنی موجودہ وقت میں اس کیس کو سننے کا اختیار ہوتا۔ زبردست، کوئی بھی فیصلہ ہوا میں معلق نہیں رہتا۔ بالکل، اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ فرض کریں کیس نچلی عدالت میں ہارنے کے بعد اپیل میں گیا اور ہائی کورٹ یا کسی اور اپیلیٹ کورٹ نے فیصلہ سنایا، تو تعمیل کے لیے ہائی کورٹ کے جج یا ان کا عملہ خود نہیں نکلے گا۔ ہاں، وہ تو ممکن بھی نہیں لگتا۔ قانون کہتا ہے کہ تعمیل پھر بھی اسی بنیادی عدالت کی طرف سے ہوگی جہاں سے کیس شروع ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپیل والی عدالت فیصلہ تو دے دے گی، لیکن گراؤنڈ پر کام کرنے کے لیے فائل واپس اسی بنیادی عدالت میں جائے گی جہاں سے کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ دراصل عدالتی نظام کے تسلسل یا کہہ لیں ایک اٹوٹ زنجیر، انبروکن چین آف اتھارٹی کی ضمانت ہے۔ کیا بات ہے! قانون واضح پیغام دے رہا ہے کہ عدالتوں کی عمارتیں گر سکتی ہیں، نام بدل سکتے ہیں، جج ریٹائر ہو سکتے ہیں، ہاں، علاقے بدل سکتے ہیں، لیکن عدالتی حکم کی طاقت کبھی نہیں مرتی۔ ریاست اس بات کی پابند ہے کہ کوئی نہ کوئی عدالت ہمیشہ موجود ہوگی جو اس فیصلے کو نافذ کروائے گی۔ یہ نظام واقعی ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اصل عدالت کون سی ہے جو کارروائی شروع کرے گی، تو اگلا قدم بہت عملی ہے اور زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ نفسیاتی نقشے کا اگلا مرحلہ یعنی فرار۔ بالکل، فرار۔ کیا ہو اگر ہارنے والا شخص فیصلہ سنتے ہی اپنا بوریا بستر گول کرے اور کسی دوسرے شہر جا کر بیٹھ جائے؟ کیس لاہور کی عدالت میں تھا اور بندہ راتوں رات کراچی شفٹ ہو گیا۔ ہاں، اب لاہور کی عدالت کا بیلف تو کراچی جا کر اس کی دکان بند نہیں کروا سکتا۔ تو یہیں سے ڈگری کی منتقلی یا ٹرانسفر آف ڈگری کا تصور آتا ہے۔ مجھے تو سچ پوچھیں یہ سارا عمل ایک ریلے ریس کی طرح لگتا ہے۔ ریلے ریس؟ ہاں، جہاں ایک رنر یعنی ایک عدالت اپنا کام مکمل کر کے اگلی عدالت کو بیٹن پاس کرنے کے لیے دوڑتی ہے تاکہ وہ اگلا حصہ مکمل کرے۔ یہ تشبیہ بہت حد تک درست ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ یہ ایک ایسی ریلے ریس ہے جہاں پچھلا رنر تب تک بیٹن نہیں چھوڑتا جب تک اگلا رنر پوری طرح تیار ہو کر اسے تھام نہ لے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ قانون نے سیکشن 39 کے تحت 4 مخصوص حالات بتائے ہیں جن کی بنا پر اصل عدالت یہ بیٹن دوسری عدالت کو پاس کر سکتی ہے۔
پہلا تو بالکل وہی جو آپ نے ذکر کیا کہ ہارنے والا شخص جسمانی طور پر اب کسی اور شہر یا عدالت کی حدود میں رہتا ہے، وہاں کاروبار کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، تو ڈگری اس کے پیچھے وہیں سفر کرے گی۔ یعنی اگر وہ شخص جسمانی طور پر وہاں موجود ہے تو قانون کا سایہ بھی وہیں پہنچے گا۔ لیکن مطلب ایک اور سچویشن دیکھیں، اگر وہ شخص تو لاہور میں ہی بیٹھا ہو مگر اس کی ساری جائیداد اور اثاثے فرض کریں ملتان میں ہو، تو یہ دوسرا منظرنامہ ہے۔ مقروض شخص شاید اصل عدالت کی حدود میں ہی رہ رہا ہو، لیکن اس کے پاس اس علاقے میں اتنی جائیداد نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض چکا سکے۔ البتہ ملتان میں اس کی بہت سی قیمتی جائیداد یا فیکٹریاں ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ڈگری ملتان یعنی اس دوسرے شہر ٹرانسفر کی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ اگر عدالت کا فیصلہ ہی کسی ایسی غیر منقولہ جائیداد مطلب زمین یا مکان کو بیچنے کے بارے میں ہے جو کسی دوسرے شہر میں واقع ہے۔ ظاہری بات ہے، لاہور کی عدالت پشاور میں موجود کسی مکان کی نیلامی ڈائریکٹ تو نہیں کروا سکتی نا، اسے پشاور کی عدالت کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ بالکل درست۔ یہ تینوں تو بہت ٹھوس اور میں کہوں گا منطقی وجوہات لگتی ہیں، لیکن انسان جیسا ہم نے شروع میں کہا بہت چالاک ہے۔ وہ بچ نکلنے کا کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور نکال سکتا ہے جو ان تینوں شرائط میں نہ آتا ہو۔ ہاں، انسان کی فنکاریاں تو ویسے بھی مشہور ہیں۔ بالکل۔ تو کیا قانون نے کوئی وائلڈ کارڈ یا کھلی چھوٹ بھی رکھی ہے تاکہ اگر کوئی انوکھی صورتحال پیدا ہو جائے تو عدالت بے بس نہ ہو جائے؟ بجا فرمایا۔ اسی لیے چوتھی شرط ایک کھلی چھوٹ کے طور پر رکھی گئی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر اصل عدالت کو کوئی اور بھی معقول وجہ نظر آتی ہے تو وہ اس وجہ کو مطلب تحریری طور پر ریکارڈ کر کے ڈگری دوسری عدالت بھیج سکتی ہے۔ یعنی جج کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور ایک اور اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ عدالت کو ہمیشہ جیتنے والے کی درخواست کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا۔ ہاں، وہ خود اپنی مرضی سے، جسے ہم سو موٹو کہتے ہیں، ڈگری کسی ماتحت عدالت کو بھیج سکتی ہے اگر اسے محسوس ہو کہ انصاف کے تقاضے اسی طرح پورے ہوں گے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک صوبے کی عدالت ڈگری دوسرے صوبے میں بھیجتی ہے تو وہاں کے مقامی قوانین کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ مطلب مثال کے طور پر پنجاب کی عدالت کا حکم سندھ کی عدالت میں جا رہا ہے، تو کیا سندھ کی عدالت پنجاب کے قانون کے تحت کام کرے گی؟ یہ تو بڑا کنفیوزنگ ہو جائے گا۔ یہ ایک بنیادی الجھن ہے، لیکن سیکشن 40 اسے بڑی صفائی سے سلجھاتا ہے۔ جب ڈگری دوسرے صوبے میں جاتی ہے تو وہ اسی طریقے سے نافذ کی جائے گی جیسے اس نئے صوبے کے اپنے قانون تقاضا کرتے ہیں۔ طریقہ کار مقامی ہوگا لیکن حکم کی روح وہی رہے گی۔ صحیح۔ لیکن اس پورے نظام کی جو سب سے طاقتور چیز ہے نا، وہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے۔ فیڈ بیک لوپ؟ ہاں، سیکشن 41 جس عدالت کو ڈگری تعمیل کے لیے بھیجی گئی ہے، قانون اس پر ایک بھاری فرض عائد کرتا ہے کہ وہ اصل عدالت کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ بھیج کر رپورٹ کرے گی کہ کیا ڈگری پر عمل درآمد کامیاب ہوا یا ناکام۔ یہ فیڈ بیک لوپ والی بات سن کر میرے ذہن میں ایک شک پیدا ہو رہا ہے۔ مطلب کیا یہ سرٹیفکیٹ بھیجنا محض ایک رسمی کاغذی کارروائی نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں سرکاری محکموں میں فائلیں کیسے دھول چاٹتی ہیں۔ ہاں، یہ شک بجا ہے۔ کیا واقعی اس سرٹیفکیٹ کا کوئی گہرا اور عملی مقصد ہے یا بس ایک اور فارم بھرنا ہے؟ نہیں، یہ سرٹیفکیٹ محض کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی ڈائری انٹری نہیں ہے۔ میری نظر میں یہ پورے نظام کی جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک عدالت نے ڈگری ٹرانسفر کر دی اور بس بھول گئی۔ دوسری عدالت نے فائل لی اور اپنے کسی تہخانے میں رکھ دی۔ ہاں، وہ تو ایک بیوروکریسی کا بلیک ہول بن جائے گا جہاں انصاف جا کے غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جس عدالت کو کام سونپا گیا ہے وہ اصل عدالت کو باقاعدہ جواب دہ ہے۔ اسے لکھ کر بتانا ہوگا کہ اس نے کیا ایکشن لیا، بیلف نے کیا رپورٹ دی، اور اگر وہ پیسے نہیں نکلوا سکی تو وہ وجوہات بھی بتانی ہوں گی۔ جی ہاں، بالکل بتانا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ سرٹیفکیٹ دونوں عدالتوں کو الرٹ رکھتا ہے اور اس فائل کو مطلب مرنے نہیں دیتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری دوسری عدالت میں پہنچ گئی، فائل کھل گئی اور سرٹیفکیٹ کا ایک شفاف نظام بھی بن گیا۔ لیکن اب جو چیلنج کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ کیا؟ کیا اس نئی عدالت کے پاس، جس کے پاس یہ کیس ٹرانسفر ہو کر آیا ہے، کوئی حقیقی اور کاٹنے والی طاقت ہے؟
یا وہ صرف ایک پوسٹ آفس کا کام کر رہی ہے جو اصل عدالت کے احکامات بس آگے پہنچا رہی ہے؟ اچھا، یہ تو کیونکہ اگر اس کے پاس طاقت نہیں، وہ خود فیصلے نہیں لے سکتی، تو ہارنے والا شخص تو وہاں بھی سکون سے بیٹھا رہے گا اور ہر پیشی پر وقت مانگتا رہے گا۔ یہ وہ فرق ہے جو اس پورے فریم ورک کو کامیاب بناتا ہے۔ سیکشن 42 انتہائی سختی سے واضح کرتا ہے کہ یہ نئی عدالت، جسے ٹرانسفری کورٹ کہتے ہیں، ہرگز کوئی پوسٹ آفس یا ڈاکیا نہیں ہے۔ اوہ، صحیح۔ جب اس کے پاس ڈگری آ جاتی ہے تو اس کے پاس بالکل وہی مکمل اور بھرپور اختیارات آ جاتے ہیں جیسے یہ فیصلہ شروع دن سے اسی نے پاس کیا ہو۔ اس کی طاقت میں رتی برابر کمی نہیں آتی۔ واہ! یہاں تک کہ اگر تعمیل کے دوران کوئی شخص رکاوٹ ڈالتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے یا عدالت کے بیلز کو ڈراتا دھمکاتا ہے، تو یہ نئی عدالت اس شخص کو بالکل ویسے ہی جیل بھیج سکتی ہے اور سزا دے سکتی ہے جیسے وہ اس کا اپنا ذاتی کیس ہو۔ مطلب یہ واقعی دھوکے بازوں کے لیے بری خبر ہے؟ قانون کی پوری طاقت اور رٹ ڈگری کے ساتھ اس نئے شہر میں منتقل ہو رہی ہے۔ نظام دھوکے بازوں کو کوئی رعایت نہیں دے رہا۔ بالکل ذرہ برابر رعایت نہیں۔ لیکن کیا اس نئی عدالت کے پاس کچھ ایسے اختیارات بھی ہیں جو اسے روزمرہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد دیں؟ مطلب فرض کریں اگر اس نئی کارروائی کے دوران وہ شخص جس نے پیسے دینے تھے اس کا اچانک انتقال ہو جائے تو کیا وہ کیس وہیں ختم ہو جائے گا؟ جیتنے والا ہاتھ ملتا رہ جائے گا؟ موت تو یقینی ہے اور قانون اس کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ سیکشن 50 کے تحت اگر مقروض کا انتقال ہو جائے تو یہ نئی عدالت اس مرنے والے شخص کے قانونی ورثہ کے خلاف کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے۔ ورثہ کے خلاف؟ جی، اب یہاں ایک اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے ورثہ کی اپنی ذاتی اور کمائی ہوئی جائیداد ضبط نہیں کی جائے گی۔ ہاں، وہ تو ناانصافی ہوگی۔ بالکل، لیکن جو جائیداد انہیں اس مرنے والے مقروض سے وراثت میں ملی ہے نا، اس حد تک ان سے وہ قرض وصول کیا جائے گا۔ سمجھ گیا۔ اس کے علاوہ یہ نئی عدالت ایک اور حیران کن اختیار رکھتی ہے۔ اگر اسے لگے کہ اثاثے اس کے شہر میں بھی نہیں ہے بلکہ کسی تیسرے شہر میں ہے تو وہ خود آگے اس ڈگری کو کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ کیا بات ہے! اسے بار بار اصل عدالت کی طرف دیکھنے یا اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اگر اصل ڈگری کے کاغذات میں کوئی چھوٹی موٹی کلرک کی غلطی یا ریاضی کی غلطی رہ گئی ہے تو سیکشن 152 کے تحت یہ نئی عدالت اسے بھی وہیں درست کر سکتی ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے قانون واقعی ایک زندہ اور متحرک چیز ہے جو حالات کے مطابق خود کو ڈھال رہا ہے۔ ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر تک یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اثاثوں کا تعاقب کرنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن دنیا اب ایک گلوبل گاؤں بن چکی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ کیا ہو اگر کوئی شخص کروڑوں روپے کا فراڈ کرے اور اپنا سارا پیسہ لے کر ملک سے ہی باہر فرار ہو جائے؟ مثال کے طور پر لندن چلا جائے۔ کیا قانون کے ہاتھ ان سمندروں کے پار بھی پہنچتے ہیں؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم بین الاقوامی دائرہ کار یا سرحدوں کے پار قانون کی طاقت کو دیکھتے ہیں۔ یہ مقروض کی نفسیات کا آخری اور سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، ملک سے ہی فرار۔ تو پھر کیا کرتا ہے قانون؟ تھوڑا سا ذکر سیکشن 43 کا آتا ہے، لیکن اصل جواب قانون کے اس حصے میں ملتا ہے جسے ہم سیکشن 44A کہتے ہیں، اور یہ واقعی اس پورے فریم ورک کا کہہ لیں کہ کلائمیکس ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کی کسی اعلیٰ عدالت کا فیصلہ ہو تو اسے کس طرح مقامی عدالت میں نافذ کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک دو طرفہ ٹریفک ہے۔ دو طرفہ ٹریفک؟ ہاں، جیسے ان کی ڈگری یہاں چلتی ہے ویسے ہی باہمی معاہدے کے تحت یہاں کی ڈگری بھی وہاں کے قانون کے مطابق نافذ ہوتی ہے۔ قانون میں اس کے لیے باہمی تعاون والے علاقے یا ریسیپروکیٹنگ ٹیریٹری کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ کون سے علاقے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ممالک ہوتے ہیں جن کا اعلان وفاقی حکومت اپنے آفیشیل گزٹ میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرتی ہے۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں۔ آپ نے کہا اعلیٰ عدالتوں یا سپیریئر کورٹس کا فیصلہ۔ اس لفظ اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ کیا برطانیہ کے کسی بھی چھوٹے موٹے ٹریفک مجسٹریٹ یا کوئی مقامی پنچایت کا فیصلہ یہاں پاکستان کی عدالت میں نافذ ہو جائے گا؟ ارے قطعی نہیں، اور یہ ایک بہت اہم حرک ہے۔ قانون نے اس میں خاصی احتیاط برتی ہے تاکہ مقامی شہریوں کو غیر ملکی عدالتوں کے غیر معیاری فیصلوں سے بچایا جا سکے۔ تو پھر کن عدالتوں کی بات ہو رہی ہے؟ جب ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو قانون نے نام لے کر واضح کیا ہے کہ اس میں صرف سب سے بڑی اور معتبر عدالتیں شامل ہیں،
جیسے انگلینڈ کی ہائی کورٹ، اسکاٹ لینڈ کی کورٹ آف سیشن اور لینکسٹر اور ڈرہم کے چانسری کورٹس۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان عدالتوں کے فیصلوں کو یہ وزن دیا جائے جن کا عدالتی اور تجزیاتی معیار بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہو۔ اور ہاں، بات صرف ڈگری کا کاغذ لے آنے پر ختم نہیں ہوتی۔ تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ساتھ ہی اس غیر ملکی اعلیٰ عدالت سے ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی درکار ہوتا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس ڈگری کا کتنا حصہ وہاں پہلے ہی ادا ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے۔ قانون اس سرٹیفکیٹ کو مطلب حتمی ثبوت یا کنکلوسیو پروف مانتا ہے۔ یعنی مقامی عدالت اس سرٹیفکیٹ پر دوبارہ بحث نہیں کھولے گی کہ بھئی یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ بالکل نہیں، وہ اسے حتمی مانے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شخص ملک سے باہر بھاگنے کا سوچ رہا ہے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سمندر پار کر لینے سے وہ قانون کی پہنچ سے باہر نہیں ہو جاتا۔ ریاستوں نے آپس میں باقاعدہ معاہدے کر رکھے ہیں۔ ہاں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا، کیا ہر طرح کے عدالتی فیصلے اس طرح سرحدوں کے پار نافذ کروائے جا سکتے ہیں؟ مطلب کوئی بھی کیس ہو؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی ڈگری اس طرح نافذ نہیں کی جا سکتی۔ کچھ بہت اہم اور منطقی استثناء یا ایکسیپشنز موجود ہیں۔ جیسے کہ یہ قانون صرف اور صرف ان ڈگریوں پر لاگو ہوتا ہے جہاں کسی مخصوص رقم کی ادائیگی کا فیصلہ ہوا ہو۔ اس میں ٹیکس کی وصولی شامل نہیں ہے، نہ ہی اس میں غیر ملکی عدالتوں کے لگائے گئے جرمانے یا پینلٹیز شامل ہیں۔ اچھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں غیر ملکی ثالثی کے فیصلے یعنی آربیٹریشن ایوارڈز کو مکمل طور پر باہر رکھا گیا ہے، چاہے اس ملک میں ان فیصلوں کو باقاعدہ ڈگری کا درجہ ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ چلیں ٹیکسوں اور جرمانوں کی تو سمجھ آتی ہے۔ ایک ملک کسی دوسرے ملک کی حکومت کا ٹیکس وصول کرنے والا ادارہ نہیں بننا چاہتا۔ ہر ریاست کی اپنی خود مختاری ہے، مالیاتی نظام ہے، وہ دوسرے کا کام کیوں کریں گے؟ بالکل صحیح۔ لیکن یہ جو ثالثی کے فیصلے یعنی آربیٹریشن ایوارڈز ہیں، ان کو اس فہرست سے کیوں نکالا گیا ہے؟ ثالثی تو آج کل کاروبار اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے درمیان مسائل حل کرنے کا میرے خیال میں سب سے عام طریقہ ہے۔ یہ نکتہ بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، ریاستیں اپنی خود مختاری کو لے کر بہت حساس ہوتی ہیں۔ ٹیکس والی بات پر تو آپ نے درست نتیجہ اخذ کر لیا۔ جہاں تک ثالثی یا آربیٹریشن کی بات ہے نا، تو اس کی نوعیت بنیادی طور پر نجی یا پرائیویٹ ہوتی ہے۔ ہاں، پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں اس میں۔ بالکل، یہ دو پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان اپنے طور پر ایک غیر جانبدار شخص یا پینل کو جج مقرر کرنے کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اب اگرچہ دنیا کے بہت سے ممالک اسے قانونی حیثیت دیتے ہیں، لیکن ریاستیں اپنی مکمل اور بھرپور عدالتی طاقت، جس میں وہ سب شامل ہیں، بیل، پولیس، گرفتاریاں، ہاں، وہ سب طاقت ریاستیں محض ایک نجی ثالثی کے فیصلے کی بنیاد پر استعمال کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ ایک ریاست دوسری ریاست کے سرکاری عدالت پر تو اعتماد کر سکتی ہے، لیکن کسی نجی ثالث کے فیصلے پر وہ اپنی پولیس کو حرکت میں لانے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتی، جب تک کہ کوئی الگ عالمی کنونشن موجود نہ ہو۔ بالکل، جیسے نیو یارک کنونشن وغیرہ۔ لیکن اس مخصوص فریم ورک کے اندر جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، نجی فیصلوں کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ بات اب بالکل صاف ہو گئی۔ تو بین الاقوامی یا یہاں تک کہ صوبائی سطح پر ڈگری ٹرانسفر کرنے کے اس پورے قانونی اور سفارتی عمل میں خاصی کاغذی کارروائی درکار ہوتی ہے۔ بے تحاشا کارروائی ہوتی ہے۔ درخواستیں دی جا رہی ہیں، سرٹیفکیٹس بن رہے ہیں، گزٹ نوٹیفیکیشن دیکھے جا رہے ہیں۔ اس سب میں ظاہری سے بات ہے، وقت لگتا ہے، ہفتے مہینے لگ سکتے ہیں۔ اب فرض کریں اس دوران جب تک ڈگری لاہور سے کراچی یا لنڈن سے ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہ مقروض شخص جو بہت ہوشیار ہے وہ تیزی سے اپنی جائیداد بیچ کر سارا کیش لے کر غائب ہو جائے تو؟ یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ ہاں، قانون اس تیز رفتاری کا، اس فراڈ کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اثاثے راتوں رات اپنے رشتہ داروں کے نام منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ قانون کی ڈرافٹنگ کا میں کہوں گی ایک اور شاہکار ہے۔ اس خطرے اور وقت کے اس خلا یا ٹائم گیپ سے نمٹنے کے لیے قانون نے سیکشن 46 میں پریسیپٹ کا تصور متعارف کرایا ہے۔ پریسیپٹ؟ اسے آپ ایک ہنگامی حکم نامہ یا ایمرجنسی لیٹر کہہ سکتے ہیں۔ اصل عدالت جہاں سے فیصلہ آیا ہے، وہ کسی بھی دوسری عدالت کو جہاں جائیداد موجود ہے ایک پریسیپٹ جاری کر سکتی ہے کہ فوراً فلانی جائیداد کو قرق کر لو۔
یعنی اسے فریز کر دو. ہاں، اس کی خرید و فروخت پر قانونی پابندی لگا دو اور اسے منجمد کر دو. اور سب سے اہم بات، اس کے لیے ڈگری ٹرانسفر ہونے کی لمبی کاغذی کارروائی مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا. ارے یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے جب ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہمارا کریڈٹ کارڈ چوری ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے، ہاں ہاں تو ہم بینک کو کال کر کے اس پر فوری طور پر ایک عارضی ہولڈ لگوا دیتے ہیں. بالکل. ہم بعد میں جا کر فارم بھرتے ہیں یا نیا کارڈ بنواتے ہیں، لیکن وہ فوری ہولڈ ہمارے پیسوں کو محفوظ کر لیتا ہے. تو کیا یہ پریسیپٹ بھی قانون کی ویسی ہی ایمرجنسی بریک ہے؟ یہ تشبیہ صورتحال کی بالکل بہترین عکاسی کرتی ہے. یہ ایک ہنگامی بریک ہی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایمرجنسی پاور ہے جو پوری کارروائی اور شواہد کو تفصیل سے سنے بغیر محض ایک لیٹر کی بنیاد پر استعمال کی جا رہی ہے. تو اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اسی لیے قانون نے اس پر ایک سخت پابندی بھی لگائی ہے. یہ کرکی، یہ جو ہولڈ ہے نا، یہ صرف 2 ماہ تک برقرار رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. صرف 2 ماہ؟ 2 ماہ ہی کیوں؟ کیا یہ وقت کافی ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت اہم قانونی توازن ہے. قانون ہرگز نہیں چاہتا کہ کسی کی جائیداد بغیر کسی حتمی کارروائی کے غیر معینہ مدت تک منجمد رہے. صحیح. یہ 2 ماہ کا وقت دراصل وہ ونڈو ہے جو جیتنے والے شخص کو دی گئی ہے تاکہ وہ اس دوران باقاعدہ طریقے سے ڈگری ٹرانسفر کروائے اور اس جائیداد کو بیچنے کی قانونی درخواست جمع کروا دے. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو؟ اگر اصل عدالت چاہے تو کسی ٹھوس وجہ کی بنا پر اس 2 ماہ کی مدت کو بڑھا سکتی ہے، ورنہ 2 ماہ بعد یہ ہولڈ خود بخود ختم ہو جائے گا اور جائیداد دوبارہ آزاد ہو جائے گی. یہ واقعی قانون کا وہ طریقہ ہے جو مقروض کو کہتا ہے رک جاؤ، جب تک کاغذی کارروائی پوری ہوتی ہے تم یہ جائیداد نہیں بیچ سکتے. اس نے اثاثے وہیں جام کر دیے ہیں جہاں وہ تھے. جی. ایک طرف قانون وقت دے رہا ہے اور دوسری طرف جائیداد کو اڑنے سے بچا رہا ہے. درست کہا آپ نے. قانون ایک طرف رفتار پیدا کر رہا ہے اور دوسری طرف توازن قائم رکھ رہا ہے تاکہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو اور کسی بے گناہ کا معاشی نقصان نہ ہو. آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ ایک شاندار معلوماتی سفر تھا. بالکل تھا. ایک مقامی عدالت کی کرسی سے شروع ہو کر اسکاٹ لینڈ کے کورٹ آف سیشنز تک کی بات ہوئی، اور ایک ریلے ریس جیسی ڈگری کی منتقلی سے لے کر ایک ہنگامی بریک یعنی پریسیپٹ تک ہم نے دیکھا کہ قانون نے اثاثوں کی بازیابی کے لیے کتنا مضبوط اور کسا ہوا جال بچھا رکھا ہے. اور میری نظر میں یہ بحث اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ قانون صرف پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی خشک تھیوری نہیں ہے. ہاں، یہ بہت پریکٹیکل ہے. جو لوگ اس گمان میں رہتے ہیں کہ عدالتی نظام میں سکم ہے اور وہ بڑے آسانی سے اثاثے چھپا کر بچ نکلیں گے، یہ فریم ورک ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کافی ہے. انسانی فطرت جتنی بھی چالاک ہو، قانون اس کی پیش بندی کر چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ان تمام لوگوں کے لیے جو نئی چیزیں سیکھنے کے شوقین ہیں اور دنیا کے کام کرنے کے طریقوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ قوانین انسانی دھوکہ دہی، لالچ اور فرار کی نفسیات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انتہائی عملی اور انٹرنیشنل ٹول کٹ ہیں. جی، اور یہ صرف وکلا کا میدان نہیں ہے، یہ ہم سب کی روزمرہ کی کاروباری اور سماجی زندگی کی بنیاد ہے. لیکن اس سب کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ قانون نے واضح طور پر غیر ملکی ثالثی فیصلوں یعنی آربیٹریشن ایوارڈز کو اس تیز ترین اور طاقتور تعمیلی عمل سے باہر رکھا ہے، اور یہیں سے آج کا آخری سوال جنم لیتا ہے. بتائیں. آج کی جدید اور گلوبل بزنس دنیا کو دیکھیں، جہاں زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیاں، بڑے بین الاقوامی معاہدے اور ٹیک جائنٹس روایتی عدالتوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے پرائیویٹ آربیٹریشن کو ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ وہ تیز ہوتی ہے اور خفیہ ہوتی ہے. بالکل، اور ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. تو کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ جس قانون نے اثاثے ضبط کرنے کے لیے اتنا زبردست عالمی نیٹ ورک بنایا ہو، کیا وہ اس ابھرتی ہوئی بغیر سرحدوں والی تجارتی اور کارپوریٹ دنیا کی سب سے پسندیدہ چیز یعنی ثالثی کو نظر انداز کر کے تھوڑا پیچھے نہیں رہ گیا؟ یہ واقعی ایک بہت سوچنے والی بات ہے. کیا ہمارے اس روایتی عدالتی فریم ورک کو اس ڈیجیٹل اور آربیٹریشن کی دنیا کے حساب سے ایک اپ گریڈ کی ضرورت نہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا. آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے لیے بس اتنا ہی. You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like,
Subscribe and share for more informative content.